صرف شرط اخلاص کی رکھی، عبادت کرو، عمل کرو اور روزے رکھو، دین پر چلو، ذکر کرو، تسبیح پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ کرنے کے باوجود بھی مردود ہوگا کیسے کہ دکھاوے کے لیے اگر کرے، اخلاص اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کی نہیں ہے تو دین والے بھی خطرے میں ہیں، دین پر زیادہ عمل کرنے والے بھی ان کو منزل حاصل نہیں ہوگی۔ تو نجات اور مغفرت کے لیے دین کافی تھا، وہاں صرف ایک شرط تھی کہ کیا؟ کہ جو بھی کام کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کرے، اس سے زیادہ وہاں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں بھی پہنچا دیں گے، راضی بھی ہو جائیں گے، خوش بھی ہو جائیں گے، مغفرت بھی ہو جائے گی، اس کی کوئی ٹینشن نہیں۔ ایک شرط ہے صرف دین سے کامیابیوں کے لینے کے لیے، وہ کیا ہے؟ کہ اخلاص، مخلص ہونا۔ بہت بڑا دیندار، بڑا عالم اور بڑا عابد اور بڑا مقرر، بڑا مجاہد اور بڑا سخی اور شہید بھی اگر ہو جائے، لیکن اگر نیت اس کی اخلاص کی، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کی نہیں ہے تو اللہ کے پاس میں وہ مقبول نہیں، مردود ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن خوش قسمتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو صرف دین نہیں بلکہ دین کی حفاظت اور دین کی پہچان اور جن سے دین پہچانا جائے گا، اگر اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو منتخب کر لے، اپائنٹ کر لے، جس میں یہ سلاسل کا نظام ہے، پیر مریدی کا نظام ہے، خانقاہوں کا نظام ہے، ولایت کا نظام ہے، نظام ولایت ہے، تو پھر اب عوام کو دیکھ لیجئے، بیچارے جو نماز پڑھ رہے ہیں، دین پر چڑھ رہے ہیں، اگر انہوں نے اخلاص ہے تو ان سے اٹکو مت، مگر اتنا تو ان کو دعوت دو کہ جو بھی کام کرو اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس سے آگے بھی اگر بڑھا رہا ہے تو پھر آگے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرائط اور آگے زیادہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ شرائط زیادہ ہو جائیں گے۔ اب کسی کو دین کے ذریعے سے نجات یہ کبھی نہیں سمجھنا، یہ نمازیوں کو، یہ روزے داروں کو، یہ عمل کرنے والوں کو، یہ قربانی دینے والوں کو، حج و عمرہ کرنے والوں کو، نہیں سب نعوذ باللہ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے، نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں، سننا بھی نہیں، کیونکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے نجات اور مغفرت کے لیے اور اپنی رضا کے لیے شرط لگایا ہے، دین اپنے اور اپنے محبوب کا راستہ، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے ساتھ میں دوسری شرط جو ہے کہ وہ صرف للہ ہو، اخلاص سے ہو، اخلاص سے ہو۔ اخلاص میں کیا ہے کہ کسی کو دکھاوا، ریاکاری، یا مجھے دیکھ کر لوگ میری تعریف کریں، یا میں لوگوں کے سامنے اچھا بن کر رہوں، یہ سب ریاکاری کے درجے میں آتا ہے۔ ریاکاری نہیں ہے، اخلاص ہے تو نجات ہے اس کی۔ کیا ہے؟ نجات ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نجات کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حیات کے لیے اور اپنے دین کی پہچان کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے اگر کسی کو وہ رخ اور وہ راستہ عطا فرما دیا تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے خالی میں اخلاص سے کرتا ہوں نا، ذکر کر لیتا ہوں، مرید بھی بن گیا ہوں اپنی جگہ، اور ماشاءاللہ میں اچھے اعمال کر لیتا ہوں، میں اخلاص سے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں ہوں، کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن مجید کے اندر میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ بات بھی فرماتی ہے کہ یہاں پر تو اخلاص کا مطالبہ ہے۔ اس کے ساتھ میں دوسری آیت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي عَلَىٰ بَصِيرَةٍ۔
کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ کے مفہوم کے اندر میں کہ جن کو منتخب فرما لے میرے مصطفیٰ کی نظروں میں انتخاب ہو جائے، جن کو میرے مصطفیٰ اپنا کہہ دے، جن کو اپنا بنا کر اپنی پہچان یا اپنی محبت اور اپنا حب رسول لوگوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کرے، قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ میں لوگوں کو مفہوم میں کہ ان راستوں سے جو شیطانیت کے راستے ہیں، بدعقیدگی کے راستے، گمراہیت کے راستے ہیں، ان سے روک کر علی بصیرۃ، بصیرت کے نور کے ساتھ میں بلاتے ہیں، انا ومن اتبعنی، یہ بلانے والے کیا فرمایا؟ میں اور میرے ماننے والے، سند دین ہے میرے مصطفیٰ نے، علی بصیرۃ، تو پتہ یہ چلا کہ صرف اخلاص کافی نہیں ہے، اب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب اپنے دین کے لیے اگر منتخب فرما لے تو ان کے لیے اخلاص، میں مرید بن گیا، میں تہجد پڑھ لیتا ہوں اور میں سنت اور شریعت پر عمل کر لیتا ہوں، اخلاص بہت ہے، کھاندے جھکا لیا، کمر بھی جھکا لیا، کافی نہیں ہے یہ، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کو مانگنا ہے کہ یا اللہ مجھے بصیرت پہ عطا فرما۔ بصیرت کیا ہے؟ مفسرین کے اقوال کے مطابق اور عارفین کے ارشاد کے مطابق میں بصیرت قلب کا وہ نور ہے کہ جس سے آدمی بہت دور دیکھتا ہے، بہت دور نہیں تو اپنے قریب ہی ہو یا جو سامنے ہو اس کے چہرے کو، اس کی صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ بصیرت والوں کو اس کے دل کی پہچان کروا دیتا ہے کہ سامنے والا آیا ہے تو وہ کن ارادوں کے ساتھ میں، کن عزائم کے ساتھ میں۔ یہ بصیرت کا نور دین کے لیے ضروری نہیں ہے، وہاں پر تو اخلاص سے کام چل جائے گا، سمجھ میں آگی بات؟ لیکن اخلاص کو بڑا کمال ہم سمجھ لیے، کھاندے جھکے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ عبادت کر رہے ہیں، اور یہ پلکیں بھی پوری جھک گئی ہے، آنکھیں ڈھک گئی ہے، اللہ 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 کیا مخلص ہے، یہاں نہیں چلتا رے بابا، وہاں چلتا ہے، نجات ہو جائے گی تیری۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ولایت کے لیے قبول فرمایا، جن کو سپاہی بنایا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، انصاری نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ من انصاری اللہ، کہ کون ہے میرے مددگار۔ اللہ کو مدد کی تو ضرورت نہیں ہے نا، لیکن لاڑ سے جیسے بچے کو میرا باپ بولتے کہ نہیں بولتے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہوتا کہ والدہ کا شوہر بن جائے، نہیں، لاڑ کی بات ہے۔ کون ہے میرے مددگار؟ اللہ کو، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اب دے شرک کا فتویٰ اللہ پر، شرک کو ہی کہاں سمجھا، ایمان کو نہیں سمجھا تو شرک کو کہاں سمجھے گا؟ شرک تو سمجھائیں گے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کو سمجھے ہوئے ہیں، اور وہ ایمان کو سمجھے ہوئے، معرفت کو سمجھے ہوئے، وہ بازاروں میں نہیں ملیں گے، وہ خانقاہوں کے اندر میں اور اہل اور آل رسول کے اندر میں ملتے ہیں۔ ایمان کے رموز ان کے پاس میں ہوتے ہیں۔ من انصاری اللہ، کون ہے دین کے مددگار؟ دین کے مددگاروں کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کون ہے میرے مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، پھر ان کو یہ حق ہے کہ اس معنی کے اندر میں کہ ہم اللہ کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں، نحنو کہ ہم اللہ کے مدد کرنے والے ہیں۔ ارے دس سینہ کیوں تان رہا ہے تو؟ کیوں نہیں تانیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اللہ مہربان تو کھدا پہلوان ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ان کو حق ہے کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، یہ دین پر چل کر صرف نجات کے طالبگار نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان مال، اپنے اوقات اور اپنے جذبات کے اعتبار سے اپنی مغفرت کو منزل بنا ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کی منزل یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے ذریعے سے بھی تیرے دین کو دنیا میں اور تیرے حبیب کی محبت کو انسانوں میں پیدا کرنے کے لیے ہماری جان بھی حاضر، ہماری جوانیاں بھی حاضر، اور ہمارا مال بھی حاضر، ہمارے اوقات بھی حاضر،
ایسے بندوں کو حق ہے نحن انصار اللہ، ہم ہیں تیرے مددگار۔ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، مدد کرنے والا، لیکن کہہ رہا ہے کہ کون ہے مددگار؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نحن انصار اللہ۔ ان کے ان جملوں کو تو یہ محسوس ہوگا کہ یہ شرک ہے، خدا کو نعوذ باللہ محتاج سمجھ رہے ہیں۔ اولیاء کے جملوں کو توڑ موڑ کے کرتے کہ نہیں کرتے، یہ شرک کرتے ہیں بول کے، یہی چکر ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں سکتے۔ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ تیرے مددگار۔ ان کو حق ہے کہنے کا، عبادت کرنے والے کو حق نہیں ہے، اس کی منزل تو جنت ہے، خدا کی خوشنودی ہے، وہاں صرف اخلاص کافی ہے نجات کے لیے۔ لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کر لے اپنے دین کی حیات کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے منتخب کر لے، تو پھر ان کو صرف اخلاص کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان کو بصیرت ضروری ہوگی۔ کیا ہوگی؟ بصیرت ضروری ہے، بصیرت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کا جو قاتل جو سبب بنا، بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ابن بلجم آیا اور آ کر اس نے ایک صحابی کی شکایت کی۔ مدینہ پاک کے اندر میں کسی غیر مسلم کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن راستوں سے آتے ہیں منافقین اپنے بن کر، اس لیے نظام خانقاہی کے اندر میں اخلاص اپنی جگہ بالکل بندودست، آ رہے خانقاہ کو چل جا رہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بھئی اللہ کا کام ہے، اللہ چلاتا، پھر تو عبداللہ کہیں تو اللہ تیرے کو منتخب کیوں کیا؟ پورے ہوش و حیاش کے ساتھ بدگمانی سے بچتے ہوئے ہر چیز پر نظر رکھنا چاہیے، ورنہ اجتماعی خمیازہ نقصان کا بھگتنا پڑتا ہے۔ اور جب نظام آگے بڑھتا ہے، نظام جب آگے بڑھتا ہے تو اتنی زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے۔ میرے خلیفاؤں، میرے مریدوں، جس وقت میں تم مرید بنے تھے اور آج سے 12-14 سال کے پہلے کا زمانہ، اس وقت میں تمہارا ذکر، تمہارے کاندھے کا جھکا لینا اور تمہارا اپنی جگہ اپنے عملوں کا کرا لینا، رات کے معمولات کا پورا کر لینا، یہ تمہارے لیے اس وقت کا عمل تھا۔ لیکن جب اب نظام بڑھ چکا ہے تو تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ جب نظام بڑھ جاتا ہے، جیسے کھیتی میں بیج ڈالتے ہیں، آم کا درخت آپ نے لگایا، ٹھیک ہے، پانی پہنچا دو، ایک پت کے اوپر چھوڑ دو، اس کو پتے لگ رہے، ٹھیک ہے، لیکن جب پھل آ جائے تو پھل کے آنے کے وقت میں تو آدمی کو اس کی اتنی نگرانی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پڑوسی بھی آ کر پھل چرانے کے چکر میں رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اب کوئی آدمی کیمرے تو لگایا، محنت تو کرا، اب یہ 5 سال تو میں پالا مگر نگرانی نہیں کرتا تھا، اب آم لگ گئے ہیں، تو ہر ایک کی نیت خراب ہوگی نا۔ پڑوسی ہی آ کر پھل کو چرا کر لے آنے کی تدبیر اختیار کرے گا، پوچھے گا، دیکھے گا، سمجھے گا کہ کس وقت میں وہ غافل رہتے ہیں، چلو اسی وقت میں آم چرا لو۔ چرائی کیا؟ آم کہریاں چرائے تھے نا قیوم بھائی، تو چرا کے کھاتے تھے نا شاہد بھی آپ؟ ہاں، یہ بھی بڑے چور ہے، دیکھو چلو اچھا ہے، ایسا تو آپ کی جھاڑوں کے کہریاں۔ تو پہلے تو اس کی نگرانی کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن جب پھل لگ گئے ہیں تو ہر ایک چیز پر نظر ہوتی ہے۔ اب اس وقت میں اگر یہ مخلص بن کر میں اللہ پہ بھروسہ کرا تھا 5 سال، چھوٹے سے بڑا درخت ہوا جب تک، اب پھل آ گئے تو کیا اللہ اس کی نگرانی نہیں کریں گا؟ کہ اللہ بولا کہ نگرانی کو کرو۔ اب پھل کے آنے کے بعد میں اس کی نگرانی تیرے ذمہ داری ہے، رات میں جاگ اور پھلوں کی نگرانی کر۔ اب توکل تیرا کام نہیں آئے گا، اب صرف اخلاص تیرا کام نہیں آئے گا۔ اگر اخلاص میں جان دو جس کے قسمت میں ہے ان کو کھا کے جانے دو نا، تو پھر باغیچے میں بچے گا کہ ایک بھی کیری کا شاخ بچے گا کہ؟ نظام جب اب اس مقام پر پہنچ گیا ہے اور دنیا پہچان رہی ہے کہ خانقاہ محمد اکبری نصرتی کا نظام، دیکھتے کہ دیکھتے 8-10 خانقاہیں ہو گئی ہے، اور جدھر دیکھو چشتیہ نظام کی پہچان ہو رہی ہے، اور جہاں دیکھو ایئرپورٹوں پر ہو کے بس اسٹینڈوں پر، ریلوے اسٹیشن پر ہو کے بازاروں کے اندر میں ہو، بسوں کے اندر میں ہو کے ٹرینوں میں ہو، ایک پہچان تو قائم ہوگی نا۔ تو اب وہ تمہارا خالی اپنی جگہ اخلاص، منڈی جھکا کے خانقاہ کو آنا،
منڈی جھکا کے اپنے گھر کو چل جانا کام نہیں آئے گا، بلکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بصیرت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ قلب کی روشنی کو مانگو، دل کی آنکھ کا سوال کرو۔ اب یہ یہاں پر یہ نہیں کہہ دینا یعنی اپنے کو کیا کرنا ہے، لوگوں پہ بدگمانی کرنا، کہیں کو اپن بدگمان بھی نہیں ہونا، ان کے بارے میں بھی شک، بالکل شک نہیں، لیکن بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے، تیری غفلت اور تیری لاپرواہی کی وجہ سے نظام پر کوئی حرف آ جائے۔ یہاں پر اب صرف اخلاص کام نہیں آئے گا، بلکہ جن سے نظاموں کے لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب جن کو تیار کریں گے، ان کی طلب اور چاہت، اپنا عقل، اپنا فہم، اپنا تجربہ اور وہ قلب کی روشنی کو خدا سے مانگنا۔ اس لیے ہم نے منگوائی تھی اپنے خلیفاؤں سے یہ بات کی دعائیں، مریدوں سے منگوائی تھی کہ نہیں؟ یہ کس بات کی؟ کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کی حقیقت میں سمجھنے کی بصیرت عطا فرما، اس نظام کا فہم عطا فرما۔ تو اب یہ نظام اس مقام پر پہنچا ہوا ہے تو تمہارا اخلاص وہ اخلاص نہیں ہے بلکہ نادانی ہو جائے گی۔ اخلاص عمل کرنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن بیٹا پانی کا پمپ ہے چل جائے گا۔ اخلاص کافی نہیں ہے بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اب یہاں بصیرت ہونی چاہیے۔ بصیرت کا مطلب بدگمانی نہیں، بصیرت کا مطلب یہ کہ آپ سے اگر کوئی بات کرے یا آپ کے سامنے کوئی آئے اور کتنا ہی اچھا کھانگے جھکا کر آپ کو سر پہ بٹھانے کی کوشش کرے، بدگمانی نہیں، لیکن اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھو پانی نہیں ہے۔ بصیرت کی آنکھ سے دیکھو کہ یہ آنے والا اپنے کو خریدنا چاہ رہا ہے یا نظام کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، چائے پلا کر، کھانا کھلا کر، تمہاری تعریف کر کے اور تم کو آگے بڑھا کر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو بھی گڑھے میں لے کر ڈوبے۔ بصیرت ہونا ضروری ہے۔ نظام حاسدین پیدا ہو گئے، اس لیے مکہ مکرمہ کے اندر میں کوئی منافق نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، منافق، اچھا قطعی طور پر کسی کو منافق کہنے کی کبھی جرت نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ کسی کی ذات کو منافق اب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے لیے قطعی طور پر قرآن پاک کی آیت ضروری ہے۔ تو آیت تو نازل ہونے کی نہیں، اب کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے ذات کے اعتبار سے۔ اگر کہے گا وہ نہ ہو تو خود کہنے والا منافق بن جائے گا۔ لیکن منافقین جو ہے ان کے صفات، ان کی علامتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین کو در میں مستقل بیان فرما دیا، اور میرے آقا نے منافقین کی احادیث میں رہنمائی فرمائی کہ ہمیشہ وہ جھوٹ بولنے والے، امانت رکھو تو خیانت کرنے والے، وہ سب سے زیادہ بدگمانی کرنے والے، یہ منافقین کی پہچان ہے۔ اور منافقین کی علامتیں جو احادیث کے اندر میں آئی ہے، منافقین کی پہچان کیا ہے؟ منافقین کی پہچان یہ ہے، اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ منافقین مکے میں پیدا نہیں ہوئے۔ کیوں؟ وہاں پر تو ریاضتیں، مجاہدیں، وہاں تو ذلتیں، وہاں تو رسوائی نعوذ باللہ ظاہر کے اعتبار سے، تو وہاں پر کہاں آئیں گے منافق؟ وہاں پر کہاں پر آئیں گے؟ وہ تو وہاں پیدا ہوتے ہیں جیسے پھلوں میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر میں ماحول بنا، یہودیوں نے دیکھا کہ اپنی دنیا کمانے کے لیے دین کو قبول کرو یا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان بن کر ان کی صفوں میں جاؤ، ان سے رشتہ داریاں کرو اور ان کو خوب اٹھاؤ اور اٹھا کر ان کو اوپر سے نیچے گراؤ، ان کی صفوں میں گھسو، ان کے خاندانوں میں گھسو اور ان کے بغلوں میں گھسو۔ اس کا کیا کریں گے؟ وہ علامتیں ہیں احادیث کے اندر میں کہ مسجد نبوی کے اندر میں وہ جب آتے تھے تو ان کی سب سے بڑی پہچان یہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر ایک کو منافق کہنا شروع کر دو، لیکن اب اندھے بن کر مت چلو اس نظام کے معاملے میں، بلکہ بصیرت پیدا کرو اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو جن کے اندر میں یہ علامتیں مل جائے یا محسوس ہو جائے، وہاں اپنے آپ کو بچا لو۔ اگر شکار بن جاؤ گے نا تو سیدھا تم کو یہ نظاموں سے کاٹیں گے، خانقاہ سے کاٹیں گے،
اور یہاں سے نکال کر لے جا کر امبیڈکر چوک پر ایسا کھڑے کریں گے کہ پھر وہ اپنی زبانوں سے یہ کہے گا کہ کیا کہ ہم تو شرک کر لیے تھے، ہم تو گمراہ ہو گئے تھے، اور اللہ کا کرم ہو گیا کہ قرآن و حدیث سے ہم تو پیری مریدی کو چھوڑ چکے ہیں اور ہم کو غوث و خواجہ سے نعوذ باللہ کوئی مطلب نہیں۔ اس طریقے سے برہنہ کر کے چوک پہ کھڑے کر دیں گے۔ کون؟ وہ ایسے منافقین۔ اور کن کو کریں گے؟ کہ جو اخلاص کو ہی کافی سمجھ لیے اور بصیرت کا نور اپنے اندر پیدا نہیں کیے۔ منافقین کی سب سے پہلی پہچان تو یہ ہے کہ وہ باہر نہیں رہیں گے، باہر رہنے والے کافر ہیں، وہ اندر گھسے میں رہیں گے یا گھسنے کی کوشش کریں گے، اپنے اغراض کو لے کر آئیں گے۔ نظام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور لوگ اتنی تابعداری اتنی فرمانبرداری کر رہے ہیں، اور کیسا ماشاءاللہ، اور پھر کتنا نظام آگے بڑھ رہا ہے، اور اتنی کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن اشارہ کر رہا ہوں میں، یہ 10 خانقاہیں کیسی چل رہی ہے اور کیسا یہ لاکھوں روپے قرض، اور کہتے کہ نہیں جن کا نظام ہے وہ چلاتے، ایسا کیسا ہوتا ہے؟ لوگ چور دروازوں سے تمہارے بغلوں سے داخل ہوں گے اور تمہارے مخلص بن کر داخل ہوں گے اور تمہارے نظاموں کو تمہارے سامنے بہت اونچا کر کے پیش کریں گے اور بہت چڑھا بڑھا دیں گے، داخل ہوں گے صفوں کے اندر میں، تمہاری اپنی مجلسوں کے اندر میں اور تمہارے اپنے انفرادی حالات کے اندر میں اور تمہارے اپنے انفرادی نجی گفتگوؤں کے اندر میں اور فونوں پر واٹس ایپوں کے اوپر داخل ہو کر کیا کریں گے؟ سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ منافقین کی علامتیں جو احادیث کے ذریعے سے ثابت ہے کہ وہ جسم سے تمہارے ساتھ میں رہیں گے لیکن دل میں عداوت ہوگی، دل میں ان کے عناد ہوگا، دل میں ان کے تکبر ہوگا، لیکن مجبوری ان کی کہ تمہارے نظام کو نقصان پہنچانا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، باہر رہ کے تو نہیں کر سکتے تھے نا۔ لہٰذا یہودیوں نے کیا کیا کہ ان کو بناوٹی ہمدرد اسلام کا بنا کر، مبلغ اسلام بنا کر، مجاہد ملت بنا کر، مجاہد دین بنا کر اسلام میں داخل کروایا، اور جو داخل ہوئے منافقین شروع سے لے کر آخر تک وہ ان کی نیت مجبوری کے لیے اپنے آپ کو وہ مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن دل اسلام کے ساتھ میں نہیں، اور تعظیم اور ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ۔ اب وہ تو میرے آقا کی عقیدے کی بات رہے گی۔ اب بعد کے ان منافقین کے جراثیم والوں کی پہچان یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ اور پنجتن پاک کی تعظیم اور پیر پرستی یا قدم بوسی، یہ چیز ان کو کھٹکے گی۔ جن کو کھٹک رہی ہے تو منافق تو ہم خدا کی قسم نہیں کہہ سکتے لیکن اثرات ضرور ہے۔ جن کو یہ چیز کھٹک جائے، چاہے تمہاری اولاد کیوں نہ ہو، ارے وہ پیر صاحب کے پاس میں نہیں ہوتا جی، تم کیا کرتے جا کے وہاں پر، تو سمجھنا کہ جراثیم اس کے اندر میں ہے، کہے کہ منافق نہیں ہے لیکن منافقت کے اثرات اس کے اندر میں موجود ہے۔ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری بیگم کہہ دے یہ باتوں کے اندر میں بہت اچھا تھا جی مگر کیا اس کے بغیر نہیں ہوتا کی، یہ چشتیہ رومال تمہارے پاس سے 2 ہے، اب 2 بھی میلے ہیں، اب نہیں دھوتی میں، بعد میں دھو کے دیتی جب لے لو، کیا ضروری ہے کہ یہ چشتیہ رومال؟ تو سمجھ لینا کہ اس کے دل کے اندر میں وہ اثرات کو اس نے قبول کر لیا جو نظام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ منافقین مدینہ پاک میں داخل ہوئے، ان کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ جسم میں مخلص صحابہ سے زیادہ فجر کی نماز میں صحابہ بعض اوقات بعد میں آتے لیکن اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے تہجد میں وہ منافقین پہنچ جایا کرتے تھے، اور ان کی پہچان یہ بیان کی گئی ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق میں کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہم اگر ان منافقین کو جو منافق ہو کر باہر بعد میں نکالے گئے ان کی نمازوں اور ان کی عبادتوں کو دیکھتے تو اپنی نمازوں کو کمتر سمجھتے اور اپنی قرات کو ہم کمتر سمجھتے، ان کے کاندھوں کا جھکا لینا، لمبے لمبے رکوع سجدے کرنا، ان کی قرات قرآن، صحابہ فرماتے کہ اپنی نمازوں کو ہم ہلکی سمجھتے تھے۔ اتنے بناوٹ کے اعتبار سے ظاہر میں اتنے باکمال بن کر ہو سکتا ہے کہ وہ اچک کر تم سے پہلے پیر کی قدم بوسی کر لے اور ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ منقبتیں پڑھ لے، لیکن اگر ان کے دل کے اندر میں وہ منافقت کے اثرات ہے
تو منافقین کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے، پہچاننے کی کوشش کرو، مخلص بن کے اپنی نسبتوں کو برباد مت کرو۔ نہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا، ارے وہ ہم سے آگے اور ہم سے زیادہ تعظیم کرتا ہے، نہیں، چوکنا رہنا ایک دوسرے کے ساتھ میں۔ تم کو گاڑی پر بٹھا کر لے کر جائے گا اور تم کو خاص طور پر دعوتیں دے گا اور تم کو تمہاری تعریف کرے گا، تمہارے پیر کی تعریف، تمہارے نظام کی تعریف کرے گا، لیکن زیادہ کرنے والے کو بھی کبھی نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس کی جگہ اچھا ہے بابا، لیکن تیرے لیے تو نقصان دہ ہو جائے گا نا۔ بہت تعریف کر کے اس کے بعد میں کیا کرے گا؟ پھر شک میں ڈالنا شروع کرے گا، شک میں ڈالنا شروع کرے گا اور پھر آہستہ آہستہ پائیدن چھوڑے گا۔ وہ نہیں ہوا تو چلتا نہیں کی، وہ نہیں تو ایسا نہیں کی، وہاں تو یہ نہیں ہوتا نا، وہ تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ جہاں پر یہ بات ڈیڈکٹ ہو جائے تو وہاں پر ایک دم اپنے آپ کو سیٹ رائٹ کر لینا چاہیے، چاہے 10 سال کا تمہارا پیر بھائی کیوں نہ ہو، بلکہ بظاہر وہ اگر اس کو سنبھالنے کے لیے وہ جانے پیر کا مسئلہ، خلافت بھی اگر اس کو مل چکی ہو، لیکن ایسے شک میں ڈالنے کے لیے ہر ایک کو تو بھنک ہوگی نا، فوراً وہاں پر اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے، نہیں بھائی خطرہ ہے یہاں پر، اس کی اطلاع فوراً پیر کو بھی دے دو کہ مرید ہو کر یہ خلیفہ ہو کر اسی شک کی باتیں کر رہا ہے، حضرت یہ ناگوار گزری ہے۔ اب شاہد صاحب نہیں کرتے، مگر شاہد صاحب بھی اگر کرے تو نہیں، احترام کے اندر میں چھپا کے رکھو، نہیں وہ نقصان دہ ہو جائے گا تیرے لیے۔ نظام اب بڑھ رہا ہے تو یہاں پر بھولاپن اور خالی اخلاص نہیں چلے گا، بلکہ بصیرت کی نگاہ چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑائی سے یہ بات کہی، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً اپنی وکالت پر لے کر آئے تھے اس کو مدینہ پاک، تو اس نے کہا کہ میں یہ فن جانتا ہوں، لیکن یہ صحابی جو مجھے لے کر آئے نا، کیوں ان کی پہچان یہ ہے کہ جہاں کھانا کھائے اسی رکابی میں سوراخ مارتے منافقین۔ سمجھ آئی بات؟ ابھی تک تو خوبیاں نظر آ رہی تھی، لیکن پیر صاحب ہے کہ تجھے اولاد نہیں دی اور تیرا کام دنیا کا نہیں بنایا، یا پھر کچھ ایسا نہیں ہوا تو اب وہیں پر رکابی میں سوراخ مارنا شروع کرے، ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ پہچان ہے۔ یہ بے وقوف مت بنو میرے مریدو کہ کہیں تمہاری نسبتیں برباد نہ ہو جائے، اس لیے میں چوکنا کر رہا ہوں۔ اب خانقاہ کا نظام اس مقام پر پہنچا ہوا ہے، ہر ایک پر شک مت کرو اور کسی کو فتویٰ مت دو کہ منافق ہے، لیکن ہر ایک دوسرے سے بھی چوکنا رہو۔ کیوں کہ اب باہر والوں کا خطرہ تمہارے لیے خطرہ نہیں رہا۔ مجھے میرے بچوں پر اتنا اعتماد ہے کہ اگر کوئی سگا بھائی بھی اگر نظام کی مخالفت کرے تو اس کو یہ کہہ دیں گے کہ نظام کے معاملات میں کچھ مت کہو، اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے اتنا ہمت اور اتنا عزم تو پیدا ہو چکا۔ خطرہ اب باہر والوں سے نہیں ہے، وہابیوں سے نہیں ہے، بدعقیدوں سے نہیں ہے، بے عقیدہ لوگوں سے نہیں ہے، گمراہوں سے نہیں ہے، وہ تو علل اعلان ہے، ان سے خطرہ نہیں ہے۔ اب خطرات کی نوعیت ہو سکتا ہے کہ تمہارے نظاموں میں جڑے ہوئے ہو اور سازش کے طور پر آئے ہوں نظام کو برباد کرنے کے لیے، آپس میں خلیفاؤں کو لڑانے کے لیے، مریدوں کو خلیفاؤں سے لڑانے کے لیے۔ ان کی علامتیں، ان کی پہچان کیا کہ وہ جسم کے ساتھ میں تم سے زیادہ رہیں گے، لیکن دل ان کا نظام کے لیے خالی ہوگا اور ان کا دل نظام سے دور رہے گا۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ جو فکر اس نظام کے اہل بصیرت کو کہ نظام کیسے بڑھ جائے، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے کیوں نہیں نہ بیٹا، کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا، وہ فکر سے اس کا دل خالی ہوگا، فارملٹی کے لیے آئے گا جائے گا، سختی کو سختی سمجھے گا، پھر شے دینے والے مل جائیں گے، اتنا سخت نہیں بولنا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس پیر کے بارے میں، جس نظام کے بارے میں وہ قسمیں کھایا تھا کہ جان دے دیں گے، لیکن وہی ایسے 2-4 گندی مکھیاں جمع ہو گئی، تو پھر ہوا اتنا سختی نہیں کرنا نا، ہم کو اکیلے میں بلا کے مار دینا چاہیے تھا، لیکن ہمارے بڑوں کے سامنے ہم کو اتنا ذلیل کر دیے، بیوی بچوں کے سامنے اتنا ذلیل کر دیے، اب وہ پیر کے اوپر وہ اٹیک کرنا شروع کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ اثرات ہے یہ اور خطرات ہے یہ۔ اب نظام کے لیے باہر والوں کے خطرات نہیں ہیں، بلکہ اب نظام والوں کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں، نہ دوسروں کو ہر ایک پر شک کرنے کے لیے، نہ کسی کو منافق بولنے کے لیے،
وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ کسی کو اگر منافق کہو، اگر وہ نہیں ہے تو بولنے والا چاہے کتنا ہی بڑا خلیفہ کیوں نہ ہو، پیر کیوں نہ ہو، وہ منافق بن جائے گا۔ کفر لوٹتا ہے، ایسے ہی نفاق لوٹ جاتا ہے، واپس ریفلیکٹ ہو جاتا ہے۔ کہہ تو سکتے نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بولے بن کر غذا بن جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ کوئی چکی ہم کو بھی تو بنا دیجیے، تو اس نے کیوں کہ منافق اپنے نفاق کو زیادہ چھپا نہیں سکتا، اپنی زبان سے وہ ظاہر کر دیتا۔ ہاں جی ذرا پیر صاحب اتنی سخت بات نہیں کرنا تھا نا، بول دے گا کہ نہیں بول دے گا؟ تو فوراً وہاں سے ٹرائٹ ہو جانا چاہیے تھا اس کو سیدھا کہ بھائی یہ چیز ناگوار ہے، چلو پیر صاحب سے پوچھ لیں گے اپن، دوبارہ پھر ہمت بھی نہیں کرے گا نا، یا پھر اسی وقت میں یا کسی وقت میں آپ کے متعلق یہ ہم کو ذرا بات سخت محسوس بھی، حضرت کیا مسئلہ ہے، مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اب اگر آپ ایسا کہہ دو نا تو وہ تو اپنے وجود سے نکو 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 میرے کو نکو، یہ بات میری نکو بولو حضرت کو، انہیں تو زمین پر کودنا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ اس کے دل کے اندر منافقت کے اثرات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی چکی بنا دو گے؟ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، منافق نے، وہ ابن بلجم نے، لولو تھا وہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل کون؟ ابن بلجم۔ تو اس نے کیا کہا کہ امیر المومنین آپ کے لیے تو میں ایسی چیز بناؤں گا کہ صدیاں اور زمانہ یاد رکھے گا۔ مولا علی علیہ السلام بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ جانے کے بعد میں میرے مولا یا مولا علی مجھ کو، ہم نادانوں کو، میرے سلسلے کو قیامت تک بچا دیجیے اور میرے بچوں کو بصیرت عطا فرمائیے۔ مخلص بنے ہیں تو پھر لوگ استعمال کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور استعمال کرنے کے لیے سب سے زیادہ اس نظام کا محسن اور سب سے زیادہ خدمت گزار ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور میرے بچوں کی چکروں میں آ جائیں گے۔ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ امیر المومنین بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس نے جو کہا کہ زمانہ یاد رکھے گا، ایسی چیز میں بنا کر لاؤں گا، تو اس نے پس پردہ اپنے اندر کی منافقت کو ظاہر کیا کہ وہ آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے، قتل کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ یہ ہے بصیرت کی چیز۔ مولا علی نے فوراً کہہ دیا کہ اس نے چیلنج کر کے گیا ہے آپ کو، اور پھر چند دنوں کے بعد میں وہی حال ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس نے۔ تو اسی طریقے سے منافقین کے اثرات جن میں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کاندھوں کو جھکا کر تمہارے نظاموں میں داخل ہوں گے۔ ہر کاندھوں کو جھکا کر نظام میں داخل ہونے والے کو بصیرت سے پہچانو، اور ایسوں کی کھلم کھلا پہچان تجربات کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس زمانے کے منافقین کی پہچان الگ تھی، اس زمانے کے اندر میرے بچے منافقین کو، منافق نہیں لیکن منافقین کے اثرات، اب کھول کر مجھے بولنا پڑے گا نا جی، نہیں تو بہت زیادہ معصومیت ہے بچوں پر، کیونکہ دین کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ بھائی علم تو ہم کو ہے نہیں، عمل تو ہمارے پاس میں ہے نہیں، صرف رے دے کے رہا ایک سلسلے کا سہارا، اگر یہ سلسلے کا سہارا بھی تم سے ٹوٹ جائے، شیطان اور نفس اور منافقین تو اسی سلسلے کے سہارے پر تمہارا ڈاکہ ڈالیں گے، کوئی چیز نہیں چبھے گی، یہی چبھتا رہے گا ان کے ہاتھوں میں۔ اب اس زمانے کے اندر میں اس کے اثرات کیا ہے، بغیر کسی دلائل کے بات عرض کروں، جو مریدین، جو خلفاء ہم جانتے ہیں ان کو کہ بعض ایسے مخلص ہمارے بچے ہیں، سب سے بدگمان نہیں، لیکن ہم ان سے اگر نجی گفتگو بھی کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سیل میں ریکارڈ کرتے ہیں، سیل میں ریکارڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہ ریکارڈ کیوں کرتے ہیں بعض مخلص بچے؟ اس لیے کہ حضرت سے بات کرنے میں، ادب کے معاملے میں کوئی بات سے سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے بعد میں سن کر سمجھ لینے کے بعد میں ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، اور ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض ریکارڈ کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو سند اور پروف کے طور پر اپنے سیل میں بند رکھتے ہیں، اور موقع ملنے کے اوپر دوسرے مریدین اور دوسرے خلفاء کو، دیکھو حضرت یہ بات بولے، ریکارڈ آن لائن سناتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے خلیفہ، میرے مریدوں، یہاں سے کٹ کر کے ڈال دے بیٹا فون۔
امتی سے۔ میرے مریدوں اور میرے